اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اس نے کہا لقد علمت، یقیناً تم نے جان لیا ہے کہ یہ چیزیں نازل کی ہیں اس نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور واضح اور کھلے ہوئے دلائل ہیں، اور میں تمہیں اے فرعون یقینی طور پر ہلاک شدہ تباہ شدہ سمجھتا ہوں۔ یہ واقعہ جو اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دے کر بھیجا فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس، اور ان لوگوں نے وہ معجزات دیکھ لیے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں کفار مکہ کے سامنے، یہ آیات چونکہ مکے کی ہیں، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ مکے والوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ذرا سا دیکھو کہ اس سے پہلے جب ہم نے موسیٰ کو تمہارے رب نے جو رسول بنا کر بھیجا، اور فرعون کے لوگوں نے اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے حسد میں انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، وہ سب برباد ہو گئے۔ پیغمبر انہیں بتا رہا تھا، پیغمبر انہیں بار بار سمجھا رہا تھا کہ اگر تم نے بات نہ مانی، اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے، اور جو طریقہ تم اختیار کیے ہوئے ہو، جو ظلم کا اور زیادتی کا جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، اگر اس سے تم باز نہ آئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی باتوں کو سنا ہی نہیں، اور نبی کی باتوں سے اعراض کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور وہی ہوا جو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پیشن گوئی کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ تم ہلاک ہونے والے ہو، اور وہ ہلاک ہو گئے، ان کی سلطنت مٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ چنانچہ یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ اے مکے کے لوگوں، تم بھی اس بات پر غور کرو کہ یہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں حق کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ رب العزت کی رضا کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ تم بھی اپنی ضد میں، اپنے تکبر میں تم ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو تمہارے لیے بھی ہلاکت یقینی ہو جائے گی، پھر تم برباد ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تم ان معجزات پر غور کرو، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم اچھی طرح سے سمجھ لو، اچھی طرح سے جان لو کہ یہ جو معجزات ہیں یہ صرف آسمان اور زمین کے رب کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، یہ کسی انسان کے اتارے ہوئے نہیں ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے جو انسانوں کا کارنامہ ہو یا انسانوں کا علم اس میں بولتا ہو، بلکہ یہ آسمانوں اور زمین کے رب نے، اللہ رب العزت نے، اس نے یہ معجزات دیے ہیں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور وہ تمہارے سامنے اپنی باتیں پیش کر رہا ہے۔ میرا کہنا اللہ کا کہنا ہے، میں تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے آیا ہوں، اور تم سمجھ چکے ہو، تم غور کرو اس کے اوپر، تم ذرا سا آنکھیں کھول کر دیکھو، ذرا تکبر سے اور اپنے حسد سے باز آؤ، اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ایک سچائی کو پرکھنے کی طرح اس کو پرکھو، جیسے کہ حق کو پرکھا جاتا ہے، جیسے کہ حق کو دیکھا جاتا ہے، اس طریقے سے تم اس کو دیکھو۔ بصائر، یہ کھلی ہوئی واضح نشانیاں ہیں، یہ کھلے ہوئے دلائل ہیں تمہارے سامنے، یہ تمہیں اپیل کرتے ہیں، یہ اگر تم ان کے اوپر غور کرو گے تو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور حق تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا، لیکن تم اس کو جاننا تو چاہو، تم اس کو سمجھنا تو چاہو، اس کو دیکھو تو تم، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ان واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا، اگر تم نے اس سے انکار اور اعراض کیا، تو اے فرعون تو جان لے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، مسبورا، صبور کہتے ہیں موت کو، تو بالکل ہلاک ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے، تیری یہ بادشاہت باقی نہیں رہے گی، تیرے یہ افراد باقی نہیں رہیں گے، جس آرمی پر، جس لوگوں پر تجھے یہ بڑا غرور ہے، جس وزیر حامان پر تجھے بڑا غرور ہے، جس دولت پر تجھے بڑا غرور ہے، پائے تخت پر بڑا غرور ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم بنی اسرائیل کو جو ستا رہے ہو اور ان کو جو ظلم میں مبتلا کیے ہوئے ہو، یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نجات پا جائیں گے، لیکن تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون نے
بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، وہ ان کو خوف میں اور دہشت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ سب ڈرے رہیں ہم سے اور خوف زدہ رہیں، اور ہم انہیں اس قدر پریشان کر دیں کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ یہ فرعون کی سوچ تھی، مگر اللہ رب العزت نے حالات کو بالکل بدلا دیا، حالات بالکل پلٹ گئے، اور بنی اسرائیل وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے، صحیح سالم آ گئے، اور فرعون ماں اپنے لشکر کے ڈوب گیا، سمندر کے اندر ڈوب گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس بات پر تم غور کرو کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے یہ قرآن پاک کے نشانیاں پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک کے آیات پیش کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں معجزات دکھلا رہے ہیں، تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، مگر تم ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، اور تم اپنے تعصب میں اور اپنے انکار میں پڑے ہوئے ہو، اور تم ضد میں پڑے ہوئے ہو، تم حسد میں پڑے ہوئے ہو۔ ذرا اس سے باہر آؤ، اور اگر اس سے باہر نہ آئے تو ہلاکت تمہاری یقینی ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس منصب پر تمہیں غرور ہے یہ منصب باقی نہیں رہے گا، جن لوگوں پر تمہیں غرور ہے یہ لوگ باقی نہ رہیں گے، جس بات پر تمہیں غرور ہے وہ کوئی بات باقی نہ رہے گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور جیسے کہ فرعون نے یہ چاہا تھا کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو جائیں اور بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں سب کے سب، اور اس کی حکومت باقی رہے، مگر اس نے جو سوچا تھا وہ سب بالکل الٹا ہوا۔ ایسا ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہاں پر کفار اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دبائیں اور ان کو پریشان کریں، ان کو ایذائیں دیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں، مگر ہوا اس کے الٹا۔ وہ ان کو جس قدر ایذائیں دیتا گیا، ان کو جس قدر پریشانیوں میں مبتلا کرتا گیا، ان کا ایمان اور بڑھتا گیا۔ اور ایک وہ دن آیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، اور ان کی حشمت اور قوت جس پر انہیں ناز تھا وہ سب کی سب ختم ہو گئی، جن لوگوں پر انہیں ناز تھا وہ لوگ سب رخصت ہو گئے، جن طاقت پر ان کو غرور تھا وہ طاقت ختم ہو گئے، جن اسلحوں پر غرور تھا وہ اسلحے ختم ہو گئے۔ لہٰذا اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم پریشان نہ ہو۔ فرعون کے ساتھ دیکھو کیسا معاملہ ہوا، اور فرعون کو جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور جو زمینوں کا مالک تھا، اور مصر پر اس کی حکومت تھی، اور اس کے پاس قوت اور طاقت تھی، اور اس نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، مگر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان حالات کو بالکل بدل دیا، حالات کو بالکل پلٹا دیا۔ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کا گمان بھی نہیں آ سکتا تھا، وہاں سے حالات بالکل پلٹ گئے، اور بنی اسرائیل کو عروج ملا اور فرعون کو ذلت ملی۔ بنی اسرائیل کو اطمینان اور خوشحالی نصیب ہوئی، اور فرعون غرقاب ہو گیا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ اس کا اور اس کا لشکر بھی، جس لشکر پر اسے بڑا غرور تھا، جن وزیر پر اس کا بڑا غرور تھا، وہ سب کے سب غرقاب ہو گئے، پانی میں سب کے سب ڈوب گئے۔ لہٰذا یہ آیات بڑے پیغام دیتی ہیں، اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ کبھی کوئی بھی شخص اپنے آپ پر غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ حالات کا بدلنے والا اللہ ہے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اسے چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے، وہ عدل سے کام لے، اور وہ یہ یاد رکھے کہ یہ حالات، یہ لیل و نہار، یہ اللہ رب العزت اس کو گردش میں لاتا ہے، اللہ رب العزت ان حالات کو بدلتا ہے، ان ایام کو بدلتا ہے۔ لہٰذا جو تمہیں یہ موجودہ حالت ہے یہ تمہاری آزمائش کی حالت ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اس دولت میں آزمائش ہے، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے بلکہ فقر ہے اور غریبی ہے تو تمہیں فقر اور اس غریبی میں تمہاری آزمائش ہے، تمہارے ایمان کی، تمہاری سچائی کی، تمہاری ایمانداری کی آزمائش ہے، تمہارے حق طلبی کی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ ثبت کر دے گا کہ تم سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہو یا تم برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یہاں پر خاص طور سے یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو سچائی کے راستے کی طرف آواز دیتا ہے کہ لوگ اس راستے کو قبول کریں، سچائی کو قبول کریں، اور اگر تم نے اس سچائی کو قبول نہ کیا تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ایک ہلاکت بربادی وہ ہے جو اس دنیا میں ہے، اور ایک ہلاکت اور بربادی وہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قسمت میں آئے گی، اور جو تمہارا مقدر ہوگا مرنے کے بعد ابدی ابد
ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، سزائیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ موت تمہارا خاتمہ کر دے گی اور موت تم کو نجات دے دے گی، موت تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ نہیں کرے گی، بلکہ مرنے کے بعد اگر تم اللہ کے مجرم بن کر اٹھائے گئے تو تمہاری پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی۔ پھر تم وہاں پر جو ایذا ہوں گی، وہاں پر جو عذاب ہوگا، وہاں پر جو تکلیفیں ہوں گی، وہ تم برداشت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ وہاں تم موت مانگو گے اور تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ لہذا اسی دنیا میں اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اپنے آپ کی فکر کرو اور ایمان پر اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔